ناظرین 21 سینچری کا سب سے بڑا فینومنا یہ ہے کہ چائنا ویسٹ کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں ایک متبادل پاور کے طور پر ایمرج کر چکا ہے۔ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد یعنی ویسٹ اس حد تک سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے اینڈ آف دا ہسٹری لکھ دی، انہوں نے کہا کہ ہسٹری اینڈ ہو گئی ہے، اب امریکہ ہی ہے، اب ویسٹ ہی ہے جو دنیا کے اوپر جب رول کرے گا، اینڈ آف ہسٹری ہو چکا ہے۔ تو یہ ان کو ایک ایروگنس تھا، لیکن چائنا جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت کے طور پر رائز کر کے آیا ہے، اور یہ جو فینومنا ہے یہ ہر ایک چیز کو بدلنے جا رہا ہے۔ یعنی یہ فلسطینی کاز کو ایفیکٹ کرے گا، یہ مڈل ایسٹ کو ایفیکٹ کرے گا، یہ OIC ورلڈ کو، یہ افریقہ کو، یہ لیٹن امریکہ کو۔ ابھی آپ دیکھیں جو لیٹن امریکہ میں جنگ چھڑنے جا رہی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ چائنا ہے، کیونکہ چائنا ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، چائنا ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے جو امریکہ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پر جنگ ہونے جا رہی ہے۔ تو چائنا کا رائز ہی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو جب نظر آئیں گی، اور جو فلسطین تنازعہ ہے اس میں جو امریکن ہیجمنی ہے وہ سارا اسی وجہ سے کہ اسرائیل کی وہاں پر کالونی قائم ہے، تو وہ ہیجمنی چیلنج ہونے جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اسی لیے اسرائیل نے چائنا کے خلاف اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بالکل ویسے ہی شروع کر دی ہیں جیسے انہوں نے سوویت یونین کو توڑنے کے لیے اقدامات کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہی نیتنیاہو جو ہے وہ 80s کے اندر سب سے بڑا سپورٹر تھا سوویت یونین کو توڑنے کے لیے، حالانکہ آپ کو بتائیں امریکہ سے بھی زیادہ سوویت یونین وہ تھا جو اسرائیل کے قیام کی سب سے زیادہ جو وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے ہی سوویت یونین کو دھوکہ دیا، اور ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اسرائیلی جنگوں کے خلاف ایک متبادل پاور کے طور پر آ جاتا تھا جب بھی اسرائیل حملہ کرتا، تو اس لیے انہوں نے سوویت یونین کو توڑا۔ لیکن چائنا کے خلاف یہ فیل ہوں گے۔ چائنا بہت وزڈم کے ساتھ، پھر چائنا جنگوں میں نہیں ہے، پھر چائنا سب سے بڑی اکانومی ہے، پھر چائنا انوویشن کا مرکز ہے، اور پھر دیکھیے اس وقت سوویت یونین جو ہے وہ اکیلا تھا، چائنا اس کے ساتھ نہیں تھا، اور یہاں پر یہ سارے جو وہ اکٹھے ہیں، تو یہ بہت سارے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں۔ اچھا، اب اسی درمیان ناظرین بات یہ ہے کہ امریکہ کا ہر ایک ویپن جو چائنا کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سب فیل ہو رہا ہے، یعنی ڈالر، سینکشنز، اور ابھی جو ریسنٹ ٹائم میں جو سب سے بڑا ویپن فیل ہو گیا ہے اور وہ ہے چپس کا ویپن۔ یعنی یہ جو چپس ہیں جو آپ کو ایڈوانس ٹیکنالوجی بنانے کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک فون ہے، اس میں اگر ایڈوانس چپ ہوگی تو اس کا پروسیسر جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو کام کرے گا، اگر اولڈ چپس ہیں تو پھر یہ اس طرح سے پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ تو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری ان چپس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، یہ وار آف چپس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو دنیا میں اس کے اوپر جو کنٹرول ہے، اس کی جو سپلائی لائن کے اوپر کنٹرول ہے وہ امریکہ کا ہے۔ امریکہ کی کمپنی انویڈیا وہ سب سے اچھی چپس ہے وہ دنیا کے ایڈوانس بنا رہی ہے، یا پھر تائیوان کی جو کمپنی ہے وہ بنا رہی ہے، لیکن وہاں بھی امریکہ ہی کا کنٹرول ہے، کس کو وہ چپس دینی ہے کس کو نہیں دینی وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ ایک کمپنی ان کی اپنی ہے، ایک تائیوان کی ہے، دونوں ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو چائنا کی ایکسیس نہیں تھی چپس تک، تو یہ بہت بڑا ویپن، یعنی بہت بڑا ویپن کہ چائنا کی ساری ترقی رکی ہوئی ہے، امریکہ الاؤ کرے گا تو چپس جائیں گی، اور وہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پرانی ان کو دے رہے تھے۔ تو اس سے وہ یہ کہ چائنا سے جو بھی وہ منوانا چاہتے ہیں منوا سکتے ہیں، لیکن اب یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں آج کل کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے، آج اس کے اوپر رپورٹ آئی ہے کہ وہ ویپن بھی فیل ہو گیا ہے۔ اور وہ بات اس طرح سے اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جو ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ٹرمپ نے یہی ویپن استعمال کرنے کی کوشش کی کہ چپس ہم آپ کو دیں گے، آپ یہ بات مانیں، تو پریزیڈنٹ شی نے اس پر کوئی دلچسپی ہی نہیں دکھائی۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ چائنا متبادل میں اتنی ہی ایڈوانس، یعنی انویڈیا اتنی ہی ایڈوانس چپس بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ امریکہ کے لیے اب تک کا سب سے بڑا دھچکا ہے، یعنی چائنا ایک انڈیپینڈنٹ، یعنی اس کو اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں چپس چاہیے، ہمیں امریکن اکانومی چاہیے، وہ اور پھر ملٹری میں وہ ہر ایک جگہ پر جب وہ امریکہ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو کمزور کر رہا ہے۔ اس وقت امریکہ اپنے اتحادیوں کو کچھ دے نہیں رہا ہے بلکہ ان سے لے رہا ہے، ان کا پیسہ لے رہا ہے، سینکڑوں بلین ڈالرز ان سے لے رہا ہے، پھر ان کو انسیکیور کر رہا ہے، پھر ان کو ہیوملیٹ کر رہا ہے، اور بدلے میں اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ امریکہ کے اوپر تیزی کے ساتھ اپنی ڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ یعنی جو ایک فریم ورک بنا ہوا تھا، جو ایک آرڈر اسٹیبلش تھا کہ امریکہ ان سب کی سرپرستی کرتا ہے،
اب وہ اپنی ڈیپینڈنس اکانومی میں، ملٹری میں، ڈپلومیٹک شیلڈ میں، ہر ایک چیز میں وہ ختم کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ رہے امریکہ کو، وہ امریکہ کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی طرح سے رہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کینیڈا سے لے کر یورپی یونین تک یہ سب امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس جو وہ ختم کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کینیڈا اس کی سب سے بڑی مثال بن کر سامنے آ رہا ہے، یورپی یونین ایسے ہی پریکٹیکل اقدامات اٹھا رہا ہے۔ تو دیکھیے، کولیکٹیو ویسٹ ہی کی وہ طاقت تھی جس نے دنیا پر رول کیا اور سوویت یونین کو بھی شکست دی۔ تو یہاں پر ایک اور فنامنا یہ ہے کہ کولیکٹیو ویسٹ نہیں ہے، اور اسرائیل کو قائم رکھنے کے لیے بھی کولیکٹیو ویسٹ تھا جو اب وہاں پر نہیں ہے۔ تو اس ورلڈ آرڈر کی لڑائی میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ خود کولیکٹیو ویسٹ کے اندر اور امریکہ اور باقی اتحادیوں کے درمیان یہ جو اتنا بڑا خلیج آ گیا، کیونکہ امریکہ ہی سے اب ان کو خطرہ ہے۔ بھئی ان کا جو پیسہ ہے امریکہ ان سے ایسے لے کر جا رہا ہے جیسے وہ جزیہ وصول کر رہا ہو۔ 550 بلین ڈالرز جاپان کہاں سے دے گا؟ اور ٹرمپ نے کہا جی ٹویوٹا جب وہ اتنے بلین ڈالرز انویسٹ کرے گا، ٹویوٹا نے کہا ایسی تو ہم نے کوئی بات کی نہیں۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ کمپنیز، ایک تو ان کا کمپٹیشن ہے چائنا کے ساتھ، شدید کمپٹیشن میں اس وقت وہ آ چکے ہیں۔ چائنیز الیکٹرک وہیکلز پہلے ان کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں، تو جب وہ پیسہ اپنا نکال کر ادھر لگائیں گے تو وہ تو اور ڈکلائن میں جائیں گے۔ ان کو تو پیسہ اپنی ٹیکنالوجی میں، اپنی اپ گریڈیشن میں انویسٹ کرنا ہے، وہ اتنا پیسہ اٹھا کر وہاں لگائیں گے تو پھر خود کیا کریں گے؟ تو وہ تو اور کمزور پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ ساری جو اوور آل گریڈ گیم جاری ہے، اس کا اثر مڈل ایسٹ پر پڑنا ہے، اس کا اثر اسرائیل پر پڑنا ہے، اور آلریڈی پڑ رہا ہے۔ ادھر وینزویلا جو ہے اس نے ارجنٹ ملٹری سپورٹ کی ڈیمانڈ کی ہے ایران سے، رشیا سے اور چائنا سے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ارجنٹ سپورٹ ہمیں دی جائے، اور یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رشیا کی آئل پائپ لائنز کے اوپر حملے شروع کر دیے، ایک ایسی چیز جو اس جنگ کو مزید ڈینجرس اور خوفناک بنانے جا رہی ہے۔ مطلب رشیا کی آئل پائپ لائنز کے اوپر حملے ہوں گے اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، تو اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کرنے وہ جا رہے ہیں۔ یہ یوکرین کی جانب سے ایک بڑی غلطی کی گئی ہے۔ آج جنگ وہاں پر بہت تیز ہو گئی ہے، ان کی جو آئل پائپ لائنز ہیں وہاں پر جا کر انہوں نے اٹیکس کر دیے، تو یہ جنگ بہت زیادہ خوفناک ثابت ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے ذرا غزہ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مزید، اور امریکہ کے اندر کیا تحریک چل رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور بہت بڑی رپورٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیفری ایپسٹین کے حوالے سے۔ جیفری ایپسٹین جو ہے اس کا معاملہ دب نہیں رہا ہے، بلکہ اس کے حوالے سے مزید آج ہوشربا انکشافات ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ بندہ تو اسرائیل کے لیے اس سطح کے اوپر کام کر رہا تھا کہ جس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں کر رہا تھا۔ پہلے تو صرف یہ تھا نا، یہ ایک اسیسمنٹ تھی کہ وہ اسرائیل کے لیے کچھ امریکن گورنمنٹس میں کچھ ان چیزوں کو انفلوئنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اتنے بڑے سکیل کے اوپر اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا کہ وہ گلوبل پاورز کے ساتھ رابطے میں تھا اسرائیلی انٹرسٹ کے لیے، اور ایون وہ رشیا کے ساتھ رابطے میں تھا، پیوٹن کے ساتھ اسرائیلی انٹرسٹ میں، اور ایران پر حملے کے لیے وہ سب سے زیادہ کوشش کر رہا تھا، اور شام میں جو خانہ جنگی ہے اس کے پیچھے وہ بندہ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس نے کروایا ہے۔ آج اس کی ای میل جو ہیں اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہے فارمر، اس کے ساتھ لیک ہو گئی ہیں، اور اس میں اتنے بڑے انکشافات ہوئے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ بہت بڑا ایک نیا سٹارم جو وہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ تو اسرائیل کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا تھا، اور اتنے بڑے سکیل کے اوپر یہ کام کر رہا تھا۔ ابھی آپ دیکھیے ایپسٹین کا جو سیکرٹ رول ہے، ایران جنگ، ایران پر حملے، سیریا کی سول وار، عراق، باقی ہر جگہ پر یہ کیا کر رہا تھا جناب علی، اس نے ایک سیکرٹ چینل جو ہے وہ بنایا، یعنی اس نے اپنی طاقت سے انفلوئنس کیا، ایک سیکرٹ چینل اس نے کھولا اس وقت کا اسرائیلی پرائم منسٹر اور پیوٹن کے درمیان، اور یہ جو ایپسٹین ہے یہ اسرائیل کا مطالبہ پیوٹن کے سامنے رکھ رہا تھا کہ بشار الاسد کو اس کا تختہ الٹ دیا جائے، یعنی رشیا بشار الاسد کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائے اور اس کا تختہ جو الٹ دیا جائے۔ 2013 سے 2016 کے درمیان ایپسٹین نے اسرائیلی پرائم منسٹر کی بہت ساری ملاقاتیں ارینج کروائیں پیوٹن کے ساتھ، اور پھر رشین انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، موساد جو رشین انٹیلیجنس کے ساتھ جو ملتی رہی، اور ایپسٹین نے ایران پر حملے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ جو انفلوئنس کیا۔ سکیم کیا تھی؟ سکیم ناظرین یہ تھی، ایک طرف سیریا کے حوالے سے سکیم یہ تھی کہ اوباما یا تو سیریا پر حملہ کر دے، ٹھیک ہے، سیریا پر حملہ کر دیا جائے، سیریا کو انویڈ کر دیا جائے، بالکل ایسے ہی جیسے عراق کو کیا گیا، یا پھر دوسری بات یہ ہے اگر انویڈ سے بچنا ہے تو پھر اس کا راستہ صرف ایک ہے، یعنی دیکھیں ایک بندہ وہ اسرائیل کے لیے
کتنے ملکوں کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسرا آپشن اس نے یہ دیا کہ امریکہ جو ہے وہ پھر رشیا کے ساتھ بات کرے کہ رشیا پیچھے ہٹ جائے اور بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا جائے، پھر ہم انویڈ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، ایک بندہ امریکن گورنمنٹ سے جنگیں کروا رہا ہے، ملکوں میں سول وارز کروا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ پیورلی یعنی کوئی امریکن انٹرسٹ میں وار نہیں تھی، اس کے پیچھے اب مزید یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے کیسے ان جنگوں کی طرف دھکیلا۔ اچھا لیکن وہ بشار الاسد کا تختہ الٹنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ رشیا نے کہا ہم تو کھڑے ہیں بشار الاسد کے ساتھ۔ تو پھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے امریکہ نے بعد میں حملہ جو ہے وہ کر دیا تھا، شام کے بر جب حملہ کر دیا تھا۔ تو ایک ایسا نیٹ ورک جو ہے وہ بنایا گیا جس میں اسرائیل، امریکن اور رشین انٹیلیجنس جو ہے وہ آپس میں چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے۔ چین نے یہ یقینی بنایا کہ یہ تمام جو ہیں وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے اندر جو وہ کام کریں۔ اور پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ ایپسٹین نے رشیا کا جو بہت بڑا اولیگارک، یعنی وہاں پر جو ویلدی لوگ ہیں ان کو اولیگارک کہا جاتا ہے، ان کو جو پیوٹن کے سرکل کے تھے ان کو میسج بھجوایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں گلوبل مارکیٹ فائنانس اس کے اوپر پیوٹن کے ساتھ جو ملاقاتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو 2015 کے اندر جب نیوکلیر ڈیل چل رہی تھی ایران کے ساتھ، اس پر بات چل رہی تھی، تو ایپسٹین نے پریشرائز کیا اوباما کو کہ ایران پر سرجیکل سٹرائک کی جائیں انسٹیڈ آف نیوکلیر ڈیل۔ یہ ایپسٹین یعنی آپ دیکھیں نا، ملکوں کو تباہ کرنے میں ایک بندہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اس سکیل کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ابھی یہ ایک حصہ ہے اس کا۔ پھر اسی درمیان اس نے رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں اس کے ساتھ بھی ملاقات ارینج کروائی اسرائیل کی۔ اور پھر اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے 2015 میں ایک ای میل کی جیفری کو، اور اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے: تھینکس فار میکنگ می رچ اینڈ پولیٹیکلی ریلیونٹ وائل رننگ کوورٹ اسرائیلی ڈپلومیسی۔ اس نے ای میل میں ایپسٹین کا شکریہ ادا کیا اس وقت کے اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہ ایک تو تم نے مجھے امیر بنایا اور دوسرا پولیٹیکلی ریلیونٹ بنایا۔ یعنی ایپسٹین نے اس کو انفلوئنس دیا نا کہ رشیا کے ساتھ جا کر ملاقاتیں اس کے ارینج کروائیں، امریکن انتظامیہ کو پریشرائز کیا، تو اس کو یعنی کہ انفلوئنس دیا۔ اور آپ کو بتایا کہ ایپسٹین جو ہے وہ ٹرمپ کے ٹینیور میں جیل میں مارا گیا۔ تو یہ دیکھیں ایپسٹین فائلز وہ ریلیز نہیں کر رہے اور ایپسٹین کا ادھر مارا جانا، تو اس کا مطلب پیچھے کوئی اتنا بڑا کچھ ہے کہ وہ اب وہ سامنے نہیں لانا چاہتے، لیکن ای میل جو وہ لیک ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر ایک نیا طوفان وہاں پر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہاں پر پوری تحریک چل رہی ہے۔ مائک پومپیو، فارمر CIA ڈائریکٹر اور یہ اسرائیل کا بہت بڑا سپورٹر، آج کیا ٹویٹ کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں بہت ساری یہ باتیں سن رہا ہوں کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، پٹس امریکہ لاسٹ۔ اس نے کہا نہیں، اسرائیل کی سپورٹ جو ہے یہ امریکہ کا فنڈامنٹل انٹرسٹ ہے۔ اسرائیل ایک ڈیموکریٹک نیشن ہے، ڈیموکریٹک نیشن ہے ان دا ہارٹ آف دا مڈل ایسٹ، مڈل ایسٹ جہاں پر بہت سارے ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں سے یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بیانیے نہیں چل رہے، ویسٹ میں یہ بیانیے نہیں چل رہے ہیں، تو ان کے یہی بیانیہ ہے کہ جناب یہ فنڈامنٹل انٹرسٹ ہے ہمارا، مڈل ایسٹ میں یہ اکلوتی جمہوریت ہے اور ہماری ویلیوز یہ شیئر کرتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ یہ لڑتے ہیں، تو یہ امریکہ فرسٹ میں ضروری ہے یہ اسرائیل کی سپورٹ۔ تو یہ پوری تحریک وہاں پر جاری ہے۔ اچھا، تو ایپسٹین کا معاملہ سامنے آیا ہے اور کیسے تو یہ چیلنج ہو رہا ہے وہاں پر، یہ تمام چیزیں چیلنج ہو رہی ہیں۔ ویسٹ بینک کے اندر جب فائٹ بڑھ رہی ہے، سیٹلرز کے جو حملے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور حملے جو ہے وہ بہت زیادہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں۔ ہل یوتھ، یہ سیٹلرز کا بڑا وائلنٹ گروپ ہے، یہ فلسطینیوں کے اوپر جا کر اٹیک کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ رپورٹ ہیرڈز لکھ رہا ہے، کلاسیفائڈ US ریویو رپورٹڈلی فائنڈ کنسسٹنٹ اسرائیلی ہیومن رائٹس بریچز اگینسٹ پیلسٹینینز۔ انہوں نے کتنے زیادہ فلسطینیوں کو جو وہاں پر وائلیشنز کی ہیں، وار کرائمز ہے وہ کی ہیں۔ اور پھر دیکھیے ہیرڈز ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں شاکنگ لیول کی سینسرشپ ہے آن دا ہاررز آف غزہ۔ غزہ میں جو مظالم کیے گئے ہیں اس پر بہت بڑے سکیل کی سینسرشپ ہے اسرائیلی میڈیا میں کہ دکھایا نہ جائے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جو انٹرنیشنل انٹرونشن ہے کیا وہ غزہ کو سالو کر سکتی ہے؟ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ ابھی تک باتیں صرف بیانات کی حد تک ہیں، آن گراؤنڈ تبدیلی نہیں آئی ہے اور کوئی ایسے اقدامات نہیں ہو رہے کہ آن گراؤنڈ کوئی تبدیلی آئے۔ اور اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو وہ وہاں پر بھی ان کی سٹرائکس وہ جاری ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے یہ رپورٹ کیا ناظرین کہ پریزیڈنٹ مڈورو نے رشیا، چائنا اور ایران ان کو ارجنٹ ملٹری سپورٹ کے لیے کہا ہے، یعنی کہا واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، رشیا، چائنا، ایران۔
پہلے بھی ان کے ویپنز ہیں، رشیا کے بہت ویپن ہیں وینزویلا کے پاس، ایران کے ڈرونز ان کے پاس ہیں، اور چائنا نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میزائل، ریڈار، ایئر کرافٹ ریپیئرز یہ سارے ان کو چاہیے۔ چائنا اور ایران سے انہوں نے کہا کہ ڈرونز، ڈیٹیکشن سسٹمز، جی پی ایس جیمرز یہ سارے جب ان کو دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور وینزویلا تھینکس رشیا فار سپورٹ اینڈ ری افرمز اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ وینزویلا کے فارن منسٹر نے رشیا کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح سے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پریزیڈنٹ مڈورو نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وینزویلا پر جو جنگ ہے، یہ رجیم چینج جو کیا جا رہا ہے، یہ آئل تھیفٹ کے لیے ہے۔ ہمارے دنیا کے سب سے زیادہ ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں، تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے یہ ذخائر ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز کے، تو وہ دن دہاڑے یہ تھیفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ مڈورو جب بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے اس وقت امریکہ، یہ صرف وینزویلا کے خلاف ایک انجسٹیفائڈ وار کو صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ڈرگز ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور تھیفٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری آئل ویلتھ کو۔ یہ جو ساری سائیکولوجیکل وار ہے، آئی کال آن وینزویلا پیپل کہ وہ مطمئن رہیں اور کمپوزڈ رہیں اور کیوس اپنی صفوں میں نہ پھیلنے دیں۔ اگر وینزویلا کے پاس آئل، گیس، گولڈ اور ہماری یہ زرخیز زمینیں اور گلوریس ہسٹری نہ ہوتی تو پھر ان کو وینزویلا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پورے لیٹن امریکہ اور کریبین کی جنگ ہے اور یہ ہماری شیئرڈ سٹرگل ہے امریکہ کے خلاف، تو یہ بات انہوں نے کی ہے۔ کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف سیکورٹی کونسل میں وار کرائم کا مقدمہ لے کر جا رہے ہیں، جو انہوں نے حملے کیے، 61 لوگ اس کے اندر مارے گئے، تو وار کرائم کا مقدمہ جو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے فوری وینزویلا پر حملہ کرنے کا، چونکہ اس سے پہلے خبر آ رہی تھی کہ ٹرمپ نے اپروو کر دیا۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی پلان ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈسیپشن ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے ایران پر حملے کا کوئی پلان نہیں ہے لیکن اچانک حملہ ہو گیا، تو یہ بھی ایک ڈسیپشن ہے۔ اچھا، اب دیکھیے آج رائٹرز کی بہت بڑی رپورٹ آئی ہے، ایک بہت بڑے سکیل کی تبدیلی۔ چپس جو امریکہ کا بہت بڑا ویپن ہے، اور چپس جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے، مثال کے طور دیکھیں نا، ایک آئی فون کا پروسیسر ہے، ایک ہواوے کا پروسیسر ہے، دونوں کی فنکشننگ میں کتنا فرق ہے۔ تو اس فرق کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یا کمپیوٹرز ہیں یا باقی ان کی مشینز ہیں، تو چپس کا فرق ہے، مطلب جتنی ایڈوانس آپ چپ لگائیں گے تو اتنی اچھی پرفارمنس آئے گی، اتنے ایڈوانس وہ ہوگا۔ تو اس کے اوپر جو ہیجمنی ہے، اس کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ ان کی اپنی کمپنی انویڈیا سب سے دنیا کی ایڈوانس کمپنی ہے، جو دنیا کی اب واحد کمپنی بن گئی ہے جس کی ورتھ $5 ٹریلین ہے، دنیا کی واحد کمپنی۔ اور دوسری چائنا کی ہے SIMC، وہ دنیا کی ایڈوانس ترین چپس بنا رہی ہے، اس کے اوپر بھی کنٹرول امریکہ کا ہے۔ تو چائنا کو ایکسیس نہیں ہے، تو امریکہ جو ہے وہ چپس بناتا ہے اور چائنا کو دیتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے H20 یہ اسپیشل چپس جو ہے انہوں نے چائنا کے لیے بنائی تھی، لیکن یہ بہت ویک ہے، تو وہ بس یہی چائنا کو دے رہے تھے۔ تو چائنا نے کیا کیا کہ وہ چپس بھی لیتے رہے، وہ ویک چپس بھی وہ لیتے رہے، لیکن پس پردہ وہ کیا کرتے رہے کہ اپنی چپس وہ ڈیولپ کرتے رہے۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے، رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ چائنا اپنی انویڈیا کے برابر کی جو چپس ہیں وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ امریکہ کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے کہ امریکن فوج اور چائنیز فوج آمنے سامنے آ جائے، اس میں کون جیتے گا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو آخری درجہ ہے نا بھائی، اس میں تو نیوکلیر وار ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تو آپ ملکوں کو ایسے ہی سبجوگیٹ کرتے ہیں نا، کسی کے اوپر سینکشن لگا کر، کسی کا بلاکیڈ کر کے، کسی کو کوئی سپلائی روک کر، اس سے پہلے تو آپ ایسے ہی سبجوگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہر وہ ویپن، سینکشنز، کنٹینمنٹ، اب چپس اتنا بڑا یہ ویپن ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ فیل ہو گیا۔ تو آخری چیز تو پھر وہ حملہ بچ گیا ہے چائنا کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے، تو چائنا اس کے لیے بھی تیار ہے، اور جب وہ حملہ کریں گے تو پھر جب امریکہ چائنا سے جیتے گا وہ پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک امپائر جو ہوتا ہے اس کے پاس کئی ٹولز ہوتے ہیں ملکوں کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے، اور چائنا وہ واحد پاور بن کر ایمرج ہو رہا ہے کہ اکنومیکلی آپ ان کو ڈسٹرائے نہیں کر پا رہے، ڈیمیج نہیں کر پا رہے، آپ نے اپنی اکانومی سے ان کو باہر نکال پھینکا ٹیرف کے ذریعے، ایک بڑے گھمنڈ کے ساتھ کہ ان کی اکانومی ڈسٹرائے ہو جائے گی، وہ تو اور گرو کر رہی ہے۔
اب آپ نے کہا ہم چپس بند کر دیں گے تو چائنا اور ترقی یافتہ ہو کر سامنے آ رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہو کر جب وہ سامنے آ رہا ہے. چائنا آلریڈی ہیز اے ریپلیسمنٹ آف NVIDIA آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپس اینڈ از ناٹ انٹرسٹڈ ان them anymore. یہ جو چائنا کے ساتھ ملاقات ہوئی ٹرمپ کی تو اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ یہ 2022 میں جو H20 چپس ہے یہ بھی روک دی گئی تھی. 2022 میں اس چپس کی جو ڈیلیوری ہے وہ بھی روک دی گئی تھی. تو ٹرمپ نے کہا کہ بھائی ہم یہ آپ کو چپس دوبارہ سے دے دیں گے تو آپ یہ کریں, کوئی منرلز مانگے ہوں گے یا آگے پیچھے جو بھی مانگا. تو پریزیڈنٹ شی نے اس پر کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں ہاں چپس چاہیے. وہ پتہ ہی چلا کہ وہ اپنی امریکہ کے برابر کی بنا کے بیٹھے ہوئے. تو اب کیا منوائیں گے چائنا سے؟ ٹھیک ہے, مطلب ایسے ہی منوایا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں منوا سکے ٹرمپ صاحب, جو کچھ بھی نہیں منوا سکے. تو جب انہوں نے ٹیرف لگائے تھے تو اس طرح سے لگائے تھے کہ بھائی سب جو ہے وہ ان کے قدموں میں ہوں گے. تو یورپی یونین نے اتنی بڑی ڈیل کی, جاپان نے $550 بلین کہا, ساؤتھ کوریا نے $350 بلین, تو چائنا نے تو ٹکا بھی انویسٹ نہیں کرنا, تو پھر نہیں منوا سکے نا. تو وجہ پیچھے یہ ہے. نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے ود چائنا ٹروس US نیشنل سیکورٹی کنٹرولز ناؤ اپیئر اپ فار نیگوسیشنز. اب یہ دیکھیے, بیجنگ وان اے میجر وکٹری ان اٹس ٹریڈ ٹاکس. چائنا جیت گیا ہے, ٹھیک ہے نا, چائنا جو ہے وہ جیت گیا ہے کیونکہ امریکہ جو چائنا کے خلاف اقدامات لینے کا اس نے اعلان کیا تھا اس سے وڈرا کرنے کی بات کر رہا ہے. بھئی جنگ تو انہوں نے لانچ کی, ٹریڈ وار تو امریکہ نے لانچ کی تھی نا, تو اب امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے. تو بہت برے, کیونکہ گھمانڈ یہ تھا کہ بھئی ہماری اکانومی سے بھئی $300 بلین کی وہ چیزیں بیچتے ہیں, اگر ہماری اکانومی سے نکال دیں گے تو چائنا کیسے چلے گا؟ تو وہ تو چل گیا اور وہ ان کی اکانومی تو گرو کر رہی ہے, ان کی ایکسپورٹس تو گرو کر رہی ہیں. تو وہ ویپن بہت برے طریقے سے فیل ہوا ہے اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا بڑے اثرات آگے ہیں, کیونکہ چائنا کئی سالوں سے اس فیئر کے اندر تھا کہ کہیں امریکہ یہ والا ویپن ان کے خلاف استعمال نہ کر دے, کہ کہیں ان کو اپنی اکانومی سے نہ نکال دے. تو یہ ٹرمپ نے ایسے استعمال کیا کہ وہ ٹھوس ہی ہو گیا. مطلب اس کے بہت بڑے اثرات ہیں. چائنا بہت کانفیڈنٹ ہو کر جب وہ سامنے آیا ہے اس دونوں ویپن کے فیل ہونے کے بعد, اکانومی سے نکالا, ٹیرف لگائے, چائنا سروائیو کر گیا, چپس بند کی, چائنا نے اپنی بنا لی. تو یہ ان کے کانفیڈنس کی بہت بڑی وجہ ہے. اب کیا حملہ کریں گے ان کے اوپر؟ تو ابھی فلپائن جو ہے ان کے ساتھ کافی ایسکلیشن ہو رہی ہے. تو چائنا نے, ان کی آرمی نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور فلپائن کو جب وارن کر رہے ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.